قرآن مجید کا 21واں پارہ اور ابھی سورہ عنکبوت کا ذکر جاری ہے۔ اللہ کریم نے اس پارے کی پہلی آیات میں تلاوت قرآن پاک، اقامت نماز اور نماز کے جہاں اور بہت سارے فوائد ہیں وہاں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، فرمایا بے شک نماز منع کرتی ہے بے حیائی سے اور برے کاموں سے۔ نبی رحمت علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا گیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص رات کو نماز پڑھتا ہے پر سویرے چوری بھی کرتا ہے۔ ہم تو بڑی جلدی کہہ دیتے ہیں نا کہ کیا فائدہ اسے اس کی نماز کا، کیا فائدہ اسے اس کی عبادت کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بارگاہ میں یہ سوال پوچھا گیا کہ حضور رات کو عبادت بھی ٹھیک کرتا ہے اور سویرے چوری بھی کرتا ہے تو حکم کیا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر وہ پابندی سے نماز پڑھتا رہا نا تو اس کی نماز اس سے چوری چھڑوا دے گی، اس لیے کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روک دیتی ہے۔ اگر کوئی کمزوریاں ہیں انسانی تقاضوں کے تحت تو نماز کی پابندی کریں۔ اگر آپ نماز کے پابند ہو گئے نا، کچھ وقت لگے گا تو پھر وہ بھی ساری کمزوریاں اللہ دور فرما دے گا۔ شرط یہ ہے کہ اس کو پابندی کے ساتھ پڑھتے رہیں۔ کچھ دوست کہتے ہیں نماز میں دل نہیں لگتا، تو میں نے کہا نہ بھی لگے تو پھر بھی پڑھیں۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ ایک آدمی بالکل فارغ ہے، سوائے نماز کے، عبادت کے، سونے کھانے کے اسے کوئی کام نہیں، اور ایک شخص بیچارہ مزدور ہے، وہ ریڑھی لگاتا ہے، مثال دینے لگا ہوں، وہ ریڑھی لگاتا ہے، اس کے پاس دکان بھی نہیں ہے کہ وہ شٹر نیچے کرے یا تالا لگا کے چلا جائے۔ اب وہ نہ کسی کو کہہ کے آیا کہ یار ذرا 10 منٹ ٹھہرنا میں نماز پڑھ کے آیا، تو وہ چلا گیا۔ وہ بڑا بے چین ہے کہ میری پیچھے ریڑھی بھی ہے، وہ بندہ جلد باز نہ ہو جائے، وہ نکل نہ جائے، وہ میرے تھوڑا سا میرا راس ہے، 2-4 ہزار کا مال ہے، غریب آدمی۔ نماز بھی اس نے پڑھی، توجہ اس کی پیچھے لگی رہی۔ ایک بالکل فارغ تھا، کوئی مجبوری نہیں تھی، اس نے بھی نماز پڑھی۔ آپ یہ بتائیے کہ زیادہ ہمت کس نے کی؟ اس کا تو دل ہی نہیں لگا نماز میں، ریڑھی کی فکر تھی، لیکن ہمت زیادہ اس نے کی، اس لیے کہ اس کی مجبوری ہے، اس کے لیے آزمائش پیچھے کھڑی ہے، تیار ہے۔ بھائی یہ فلسفہ ہی غلط ہے کہ میرا دل نہیں لگتا تھا تو میں نے چھوڑ دی۔ دل تو کئی دفعہ انسان کا دکان پہ بھی نہیں لگتا، بیچ دو گے۔ نہیں دل کرتا کام پہ جانے کو تو ریزائن کر دو گے۔ تو یہ تو بالکل سرے سے بات ہی بڑی عجیب ہے۔ ہاں دل لگنا چاہیے، نماز سے دلچسپی ہونی، لیکن نہ بھی لگے تو ہم کو دل کے لیے نماز نہیں پڑھ رہے، رب کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو نماز آپ کو بے حیائی اور برے کام سے روک دے گی، پر شرط یہ ہے کہ نماز کی پابندی کریں اور بر وقت پڑھیں اور تھوڑی صحیح کر کے پڑھیں۔ مطلب نماز پڑھی جاتی ہے، اہتمام نہیں ہوتا، یعنی لوگ بھاگ کے وضو کرتے ہیں، فٹافٹ آتے ہیں، بھئی آج ہو گیا ہے۔ بڑی جو بندہ گاڑی بھگا کے لاہور پہنچنا چاہے تو وہ 15 منٹ جلدی پہنچ سکتا ہے، 1 گھنٹہ پہلے پہنچ سکتا ممکن نہیں میرے عزیز، ہو نہیں سکتا۔ جلدی نماز پڑھنے سے آپ کیا کر لیں گے؟ صحیح کر کے پڑھیں، سونی کر کے پڑھیں، تسلی کے ساتھ پڑھیں، ٹھنڈے دل کے ساتھ پڑھیں، مطلب نماز پڑھیں تو پھر مزہ آئے۔ امام اعظم کا ایک پڑوسی ہے تو وہ کہتا ہے کہ امام صاحب نا گرمیوں کے دنوں میں نا چھت پہ چڑھتے تھے، کیونکہ میرے گھر میں عورتیں نہیں تھیں، مرد ہی تھے زیادہ، اور میرا ایک بچہ تھا چھوٹا۔ کہتے ہیں کہ وہ چھت پہ نماز پڑھا کرتے تھے تو اتنی دیر تک کھڑے رہتے کہ لگتا کچھ ستون کھڑا ہے، رات کو ستون محسوس ہوتا، اتنی دیر تک وہ تلاوت کرتے، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے رہتے۔ تو فرماتے ہیں جب ان کا انتقال ہوا تو میرا بیٹا کہنے لگا کہ ابا جی پڑوسیوں کی چھت پہ جو کھمبا تھا، جو ستون تھا، وہ کہاں گیا؟ تو کہتا میں رو پڑا۔ میں نے کہا بیٹا وہ ستون اور کھمبا نہیں تھا، وہ تو ابو حنیفہ تھا جو اپنے رب کے حضور کھڑا رہا کرتا تھا۔ تو دلچسپی پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کے بعد بھی پابندی صلاۃ کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 46 میں اہل کتاب سے بحث اور مباحثہ اور مجادلہ کے آداب اور اسلوب تبلیغ کے شائستہ اور پسندیدہ ہونے کا بیان کیا گیا۔ جب آپ تبلیغ کریں تو آپ کے جملے بڑے شستہ ہونے چاہیے، صاف ستھری بات آپ کریں۔ قرآن مجید نے کہا نا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ تو خوبصورت نصیحت کے ساتھ، حکمت کے ساتھ اور اچھے انداز میں۔ اب تو اللہ تعالیٰ معاف کرے، کبھی کبھی سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ یہ مطلب کیا ہو رہا ہے، یعنی اب مولوی کے نام کے نیچے لکھا ہے فنی مولوی، مولوی کے نام کے نیچے لکھا ہے، اور اس کو دیکھنے والوں کی تعداد لاکھوں میں ہوتی ہے، کہتے ہیں یہ مولوی فنی ہے۔ بھئی آپ تھوڑا سمجھیں، مسجد میں تو جو آدمی زیادہ ہنستا ہے اس کی قبر میں اندھیرا ہوتا ہے۔ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ ہاں کوئی بات ایسی آ جاتی تھی تو اللہ کے نبی بھی مسجد میں مسکراتے تھے، حضور بھی مسکراتے تھے، صحابہ بھی مسکراتے تھے، اور صحابہ کہتے ہیں حضور جب مسکراتے تھے تو دانتوں سے نور نکلتا تھا، مسجد نبی کی دیواریں بھی چمک اٹھتی تھی۔
لیکن یہ مطلب مولوی کو اس لیے بلانا کہ وہ لطیفے سنائے گا، وہ طنز و مزاح کی بات کرے گا، تو آپ نے کیا فرق رکھا مسجد میں، اللہ کے گھر میں اور دیگر جگہوں پہ؟ آپ ذرا سمجھیے اس بات کہ وہی بات جو قرآن نے کہی کہ لوگوں نے دین کو کھیل تماشا بنا لیا ہے، معاذ اللہ لوگوں نے کھیل تماشا سمجھ لیا ہے، تو کس طرف مطلب قوم لگ گئی ہے، اور بڑا بڑا عروج ہے اور بڑی بڑی باتیں ہیں، بیچ میں ہے کیا کہ لطیفے سنائے جا رہے ہیں اور داستان سرائی ہو رہی ہے اور کہانیاں ہو رہی ہیں، اور قوم ہے کہ وہ اس پر لگی ہوئی، اچھی نصیحت، خوبصورت جملے۔ میرے رسول کریم علیہ السلام کے غلام کہتے ہیں حضور جنت کا ذکر کرتے تھے تو یوں لگتا تھا ہم جنت کی سیر کر رہے ہیں، حضور دوزخ کی بات کرتے تو ہمارے خوف سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے، اور حضور قیامت کا ذکر کرتے تو یوں لگتا کہ نکل کے باہر جائیں گے تو قیامت آ جائے گی۔ یہ انداز تھا حضور کا بات کرنے کا، تو لہٰذا بڑی شستہ، بڑی صاف ستھری اور بڑی میٹھی اور بڑی ٹھنڈی بات کریں۔ دین کی بات جب آپ کریں تو پھر اس میں حسن چھلکے۔ عام آدمی اور دیندار آدمی کے لب و لہجے میں فرق ہونا چاہیے، اسے سمجھنا چاہیے۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں سے ایک صفت نبی امی ہونا بھی ہے۔ امی کا معنی اعلیٰ حضرت نے فرمایا بے پڑھا ہوا، جس نے دنیا میں کسی سے پڑھا نہ ہو، یعنی آپ نے رسمی طور پر لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی بے پناہ حکمت ہے کہ حضور نے دنیا میں آ کے پڑھنا لکھنا نہیں سیکھا۔ آیت نمبر 48 میں فرمایا کہ آپ نزول قرآن سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے۔ یہ بڑی انوکھی بات کا ذرا سمجھیے گا، یہ بھی میرے نبی کی شان ہے۔ حضور نے قرآن کے نازل ہونے سے پہلے رب فرماتا ہے کوئی کتاب پڑھی ہی نہیں، کوئی کتاب حضور نے پڑھی نہیں، لیکن حضور تورات کی باتیں بھی بتاتے تھے، انجیل اور زبور کی باتیں بھی بتاتے تھے، وہ نہیں پڑھا حضور نے، اور نہ ہی نبی پاک علیہ السلام دائیں ہاتھ سے لکھتے تھے، لیکن حضور کا لکھنا بہرحال ثابت ہے۔ بعد میں نبی پاک کا بطور معجزہ لکھنا ثابت ہے، احادیث مبارکہ سے ثابت ہے، لیکن حضور علیہ السلام نے نہ کوئی کتاب پڑھی، نہ دنیا میں حضور کسی کے شاگرد ہوئے۔ الرحمن علم القرآن، رحمان فرماتا ہے میں نے خود انہیں قرآن سکھایا ہے۔ حضور نے اپنے رب سے سیکھا، ڈائریکٹ اللہ کے شاگرد ہیں میرے نبی کریم۔ اور یا اللہ کیا سکھایا اور کیا سیکھا؟ تو فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، محبوب جو نہیں جانتے تھے رب نے سارا ہی سکھا دیا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں آپ کے استاد کا نام کیا ہے؟ ایک جتنا بڑا استاد ہو شاگرد کا علم بھی اتنا بڑا ہوتا ہے، تو نبی پاک نے اللہ سے سیکھا ہے۔ اب آپ اندازہ کر لیں کہ اللہ نے کیا کیا علم میرے رسول کو سکھایا ہے۔ تو نبی امی کا معنی ہے بے پڑھا ہوا۔ آیت نمبر 50 سے کفار کے معجزے کی فرمائش کے جواب میں فرمایا کہ قرآن مجید سے بڑھ کر معجزہ اور کیا ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کیا معجزہ مانگتے ہو، یہ بہت بڑا معجزہ ہے۔ عذاب کے مطالبے پہ فرمایا کہ اس کا ایک وقت مقرر ہے، وہ وقت پہ آئے گا، کسی کے کہنے پر نہیں آئے گا۔ آیت نمبر 56 میں مومن بندوں کو فرمایا جا رہا ہے کہ جس سرزمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے مطابق زندگی گزارنا مشکل ہو تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی خاطر وہاں سے ایسی سرزمین کی طرف ہجرت کر جاؤ جہاں تم بے خوف و خطر اپنے رب کی بندگی کر سکو۔ ہجرت کرنے کا حکم دے دیا اگر کہیں کھل کے عبادت کرنے کا موقع میسر نہ ہو۔ میرا خیال ہے کہ دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا خطہ ہو جہاں کھل کر عبادت کرنے کا موقع میسر۔ میں نے برطانیہ میں ایک مدینہ مسجد دیکھی، بہت بڑی وسیع مسجد، میں نے ایک جمعہ وہاں پڑھایا، تو جمعے کے بعد ہم نمازیوں کے بیچ بیٹھے، میں نے کہا آپ نے بڑی شاندار مسجد بنائی، تو وہ کہنے لگے کہ یہاں کی حکومت نے ہمارے ساتھ تعاون کیا۔ آپ حیران ہوں گے میری بات سن کے۔ وہ کہنے لگے جب ہم مسجد تعمیر کر رہے تھے تو یہاں سے پیچھے سے ایک روڈ گزرتا تھا، ہماری مسجد میں آڑے آتا تھا، تو ہم نے گورنمنٹ کو اپلیکیشن دی کہ یہ روڈ آ رہا ہے، تو کہتے ہیں مسجد کی خاطر گورنمنٹ نے روڈ بند کر کے روڈ اوپر سے گزار دیا ہے۔ اب تو عبادت کرنے کی تو کوئی دقت نہیں، پر شرط یہ ہے کہ عبادت کرنے والے بھی تو ہونے چاہیے نا۔ عبادت کرنے کی کوئی پریشانی اور نہ بھی ہو تو اللہ کے محبوب کے لیے اللہ نے ساری زمین کو مسجد بنا دیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں میرے قدموں کی برکت سے ساری زمین مسجد بن گئی، جہاں سجدہ کرو گے رب قبول کر لے گا، پر شرط یہ ہے کہ بندہ سجدہ کرے۔ فرمایا اور کتنے ہی جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، ان کو اللہ رزق دیتا ہے، اور تم کو بھی، یعنی انسان کتنی ہی منصوبہ بندی کیوں نہ کرے، اسباب کا اختیار کرنا بجا ہے، لیکن رازق حقیقی طور پر صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ جانوروں کو کبھی دیکھا آپ نے کہ انہوں نے گٹھڑیاں باندھ کے اپنا رزق باندھا ہو؟ تو اللہ فرماتے ہیں جن کا کوئی سبب نہیں، جب میں انہیں دیتا ہوں تو تمہیں کیوں نہیں دوں گا؟ رزق دینے والا اللہ ہے۔ پھر آگے جا کے آیت نمبر 64 میں فرمایا کہ دنیاوی زندگی کے کھیل اور تماشا ہونے
اور اخروی زندگی میں اصل زندگی ہی تمہارے لیے وہ ہے جو آخرت کی زندگی ہے. دنیاوی زندگی تو صرف کھیل اور تماشا ہے, کھیل ہے. مطلب جب کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے تو پھر لوگ کیا کہتے ہیں, کوئی کیا کر سکتا ہے کچھ, یہ تو ایک کھیل اور تماشا سا ہے. مطلب میں نے بچے پالے تو پھر بعد میں میرے بچوں نے بچے پالنے شروع کر دیے, پھر ان کے بچوں نے بچے, اور بہت بڑا لفظ ہے جناب یہ ہمارے پاس, بچوں کے لیے کر رہا ہوں جی. اور ابا جی کی عمر 85 سال ہو جاتی ہے تو بچے کہتے ہیں ابا ایک دکان ہی دے دے, کہتے تو ہنوں نہیں دینی, وہ جو تہاڈے لیے کمایا ساری عمر. تو میں کہتا ہوں یہ جو بچوں کا بہانہ ہے نا, یہ بہانہ ہے. بینک بیلنس اپنے نام کا, مکان اپنے نام, گاڑی, اور روز کہتا کیا ہے, اور بھائی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بہانہ ہے, بچوں کے لیے ہے, بالکل ٹھیک ہے, لیکن بچوں کے کام تو آئے گا نا ہمارے جانے کے بعد. آج تو مالک اور وارث ہم ہی ہے نا, اس لیے تھوڑا نکلیں اس کھیل تماشے سے, اس آخرت کی بھی فکر کریں. امام زین العابدین گھر میں نماز پڑھ رہے تھے تو آگ لگ گئی, لوگ بجھاتے رہے, امام صاحب نماز پڑھتے رہے. نماز کے بعد لوگوں نے کہا حضور ہم آگ بجھا رہے تھے, آپ نے توجہ ہی نہیں کی. فرمایا تم دنیا کی بجھا رہے تھے, میں قیامت کی بجھا رہا تھا, میں دوزخ کی آگ بجھا رہا تھا. ادھر بھی تھوڑی توجہ کریں, اللہ توفیق عطا فرمائے. آگے پھر سورہ روم شروع ہوتی ہے. سورہ روم کی آیت نمبر 9 سے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ لوگوں کو اپنی مادی قوت اور طاقت پر اترا کر اللہ عز و جل کی غالب قدرت کو بھول نہیں جانا چاہیے. ماضی میں کتنی ہی ایسی قومیں آئیں جو مادی قوت کی حامل تھیں, لیکن آج ان کے کھنڈرات ان کی مادی قوت کی ناپائیداری کا جیتا جاگتا ثبوت. دیکھ لو جا کے, بڑی بڑی تگڑی قومیں آئیں, بڑی بڑی. یہاں قبر ہے نا شدرے میں بادشاہ کی, کتنے کتنے بڑے بادشاہ ہیں جو لیٹے ہوئے ہیں, لیکن کو جاتا ہے پوچھنے, بس دور سے کھڑے ہو کے لوگ کہتے ہیں کہ کھنڈر بتا رہے ہیں کہ عمارت حسین تھی. اس سے زیادہ کوئی دلچسپی, اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 21 سے بتایا کہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے انسان کو مٹی سے پیدا فرمایا اور پھر اسی کی جنس سے جوڑے بنائے تاکہ ان سے سکون حاصل کریں, اور زوجین کے درمیان محبت اور ہمدردی کا رشتہ قائم کیا. زوجین سے مراد میاں بیوی. اور پھر ارشاد فرمایا کہ اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے زمین و آسمان کی تخلیق اور انسانوں کی بولیوں اور رنگوں کا تنوع ہے, اور نیند کے لیے رات اور تلاش معاش کے لیے دن کا بنانا ہے. اور اسی طرح آگے کی آیات میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی متعدد نشانیوں کا رب کریم نے ذکر فرمایا. آیت نمبر 27 میں حیات بعد الموت کے منکرین سے فرمایا وہی ہے جو تخلیق کی ابتدا کرتا اور دوبارہ وہی زندہ کرے گا, اور یہ اس کے لیے بڑا آسان ہے. دوبارہ زندہ کرنا بڑا, کسی چیز کا پہلی دفعہ بنانا مشکل ہوتا ہے, دوبارہ تو آسان ہو جاتا ہے. فرمایا دوبارہ زندہ کرنا تو اس کے لیے آسان ہے. آیت نمبر 28 میں مشرکین سے فرمایا کیا تمہارے غلام تمہارے مال میں برابر کے حصے دار ہوتے ہیں؟ اگر نہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیسے بے جان بتوں کو شریک کرتے ہو؟ آگے چل کر امت محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تعلیم دینے کی خاطر فرمایا آپ باطل ادیان سے کنارہ کش ہو کر اپنے آپ کو دین فطرت پر قائم رکھیں, وہ اصل دین ہے. آیت نمبر 33 سے انسان کی فطری خود غرضی کو بیان کیا اللہ نے, فطری خود غرضی کو. فرمایا کہ تکلیف کے وقت اللہ کو پکارتے ہیں لیکن راحت کے وقت اسے بھول جاتے ہیں, بلکہ شرک کرنے لگتے ہیں. اور یہ بھی بتایا کہ اللہ کی رحمت سے نا امید بھی ہو جاتے ہیں. چھلکتا ہے ہمارے جملوں میں نا یہ فکرہ چھلکتا ہے, بس ٹھیک ہے جی وہ جس حال میں رکھے جی میں بڑا راضی ہوں. بھئی یہ شکر نہیں, شکر یہ ہے کہ الحمدللہ میرے رب نے جیسا سمجھا اس نے اس حال میں مجھے رکھا ہے, جیسا سمجھا اس حال میں اس نے مجھے رکھا ہے. آیت نمبر 38 میں قرابت داروں اور مسکینوں اور مسافروں کو ان کا حق دینے کا حکم دیے. قرابت داروں کا بھی حق ہوتا ہے, مسکینوں کا بھی ہوتا ہے, مسافروں کا بھی ہوتا ہے. ہمارے اوپر تو حق ہی کوئی نہیں کسی کا, یا ہمارا یا ہمارے بچوں کا ہے. اس آیت میں اللہ نے حکم دیا قرابت داروں کا بھی حق ہے, مسکینوں کا بھی حق ہے, مسافروں کا بھی تیرے اوپر حق ہے, تمہیں وہ دینا ہے, وہ تیری ذمہ داری ہے, وہ تیری ذمہ داری ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز فرمایا کرتے تھے ہم بڑے شکر گزار ہیں غریبوں کے, بڑے شکر گزار ہیں غریبوں کے. فرمایا رب کریم ہمیں اپنا نمائندہ بناتا ہے اور ہمیں کہتا ہے لو میں تمہیں دیتا ہوں تم جا کے میرے بندوں میں بانٹ آؤ. فرمایا ہم تو ان کے شکر گزار ہیں کہ یہ ہم سے قبول کرتے ہیں تو ہمارے کھاتے میں نیکیاں جمع ہو جاتی. یہ تو محسن ہے ہمارے, یہ لوگ غریب لوگ نہ ہوتے تو کہاں ہم صدقات و خیرات کرتے. لیکن جتنی تکلیف غریبوں کو دی جاتی ہے
جس قسم کی اذیت سے گزارا جاتا ہے اور جو حال ہو رہا ہے، بالخصوص رمضان کے دنوں میں، میں نے بہت پہلے کہہ دیا تھا، اللہ کے رستے میں دینا لیکن لوگوں کو رستوں میں کھڑا نہ کرنا۔ ایک ہی جملہ ہے، اللہ کے رستے میں دینا پر لوگوں کو رستوں میں کھڑا، لائنیں نہ بنوانا، چکروں میں نہ ڈالنا، آزمائش میں مبتلا نہ کرنا۔ کدھر گئے وہ لوگ جو رات کے اندھیرے میں دینے کی کوشش کرتے تھے؟ کہاں گئے وہ لوگ جو کہتے تھے دینا ہے پر کسی کو خبر نہ ہونا چاہیے؟ اللہ سمجھنے کی توفیق دے۔ آیت نمبر 41 میں فرمایا کہ بحر و بر میں فساد لوگوں کے اپنے کرتوتوں کے سبب ہے، اور لوگوں کو ایک دوسرے سے بھڑا دینا بھی ایک صورت عذاب ہے۔ فرمایا جب تم بحر و بر میں فساد کرتے ہو تو پھر تمہارے درمیان اختلافات ہو جاتے ہیں، یہ ایک عذاب ہے۔ بھائی کی بھائی سے ناراضگی عذاب نہیں؟ بچے اگر کسی جگہ جا کے ماں باپ کی شکایت کریں کہ وہ بڑے بھائی کے بچوں سے زیادہ پیار کرتے ہیں تو یہ عذاب نہیں؟ یعنی بیٹا اگر کسی جگہ بیٹھ کے پنچایت میں اپنے باپ کے خلاف دلائل دے تو یہ عذاب نہیں؟ فرمایا اب تم فساد کرتے ہو پھر اس عذاب سے دوچار ہوتے ہو۔ اللہ سمجھنے کی توفیق دے۔ تو میرے عزیز سمجھیے اس بات کو کہ قرآن مجید ہماری کس طرح تربیت کر رہا ہے۔ آیت نمبر 46 میں اللہ تعالیٰ نے بارش کے نظام کو اپنی قدرت کی نشانی کے طور پر بیان فرمایا ہے۔ کتنی سخت گرمی ہوتی ہے اور جب بارش ہو جائے تو فرمایا یہ بھی میری قدرت کی نشانی ہے۔ آیت نمبر 54 میں انسانی وجود سے اپنی وحدانیت پر استدلال فرمایا کہ کمزوری کی حالت میں انسان کی پیدائش، پھر قوت کے بعد پھر کمزوری اور بڑھاپا، یہ سب حالتیں اللہ تعالیٰ ہی طاری کرتا ہے۔ آیت نمبر 55 میں مجرموں کو اس بات پر قسمیں اٹھانے کا ذکر ہے کہ وہ دنیا میں صرف پل بھر رہے تو ان سے سخت محاسبہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا جھوٹ بولنا ان کی پرانی عادت ہے۔ جب قیامت میں اللہ تعالیٰ مجرموں کو حساب لے گا تو کہیں گے یا اللہ ہم تو تھوڑی دیر کے لیے تو گئے تھے، وہ پل بھر کے لیے گئے تھے، جھوٹ بول دیں گے۔ تو اللہ فرمائے گا یہ تو تمہاری پرانی عادت ہے، یہ پرانی عادت ہے مجرم کی، کہ مجرم کیا کرتا ہے؟ جھوٹ بولتا ہے۔ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ کہتے کپڑے نہیں پاک۔ آؤ پھر ہوٹل پہ کھانا کھانے چلے تو کہتا میں ذرا بدل کے آیا۔ یعنی مجرمانہ سوچ ہے نا، غفلت کی سوچ، اور پھر اس پر دلائل دینا۔ یعنی آپ کسی سے پوچھے نماز پڑھتے ہو؟ کہتے ہیں حضرت صاحب جھوٹ نہیں بولنا، میں فجر کی پڑھتا ہوں باقی نہیں پڑھتا۔ میں نے کہا بڑا سچا ہے بھائی تو، یعنی میں جھوٹ نہیں جی بولتا۔ خدا کے بندے اتنی ڈھٹائی سے تو بات کر رہا ہے، اتنی ڈھٹائی سے۔ اور ایک بات آپ کو بڑی ذمہ داری سے عرض کرنے لگا ہوں، ذرا میری بات کو سمجھنا۔ اگر آپ 4 دن مسلسل گھر نہ جائیں، آپ کی بیوی شور کرتی ہے کہ نہیں کرتی؟ یہ ویسے بھی غیر اخلاقی بات ہے، آپ کی ذمہ داری نہیں ہے آپ کا گھر۔ تو 4 دن مسلسل آپ باہر رہیں بغیر کسی وجہ کے تو شور اٹھتا ہے کہ نہیں؟ اگر ابا جی آپ کے رہتے ہیں نا سعودی عرب میں تو وہاں بھی فون چلا جائے گا۔ اس کو سمجھائیں 4 دن سے گھر نہیں ہے تو 4 دن گھر نہ جائے تو شور ہوتا ہے، اور تو مہینہ مہینہ مسجد ہی نہیں جاتا، اور پھر تیرے اندر پھر مد و جزر نہ ہو، پھر جوار پھاٹا نہ ہو، پھر ساری نعمتیں موجود ہونے کے بعد تیرا کلیجہ منہ کو نہ آئے، پھر تیرا جگر نہ پھٹے، پھر رات کو تجھے نیند کیسے آئے؟ اس لیے کہ تو نے وہ اپنے اندر کے ساتھ دھوکہ شروع کر دیا ہے، تو وہاں گیا ہی نہیں جہاں سے تجھے 5 وقت آواز آتی ہے، پھر توجہ ہی نہیں کی۔ اس لیے سمجھ لے کہ جو اندر بے چینی ہے اس کا کوئی نہ کوئی سبب ہے، کہیں نہ کہیں تو ہم نے غلطی کی ہے، کسی نہ کسی جگہ تو کوئی معاملہ ایسا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا تو ناجائز پیسے کمایا کرتا تھا، کہنے لگا حضور سکون کوئی نہیں۔ تو امام صاحب نے ایک کی جملہ کہا، فرمانے لگے امانتیں امانت داروں کے حوالے کر دے، رب تجھے سکون عطا کر دے گا۔ وہ بندہ کہنے لگا یہ کیا؟ فرمانے لگے میرے پاس کسی کی امانت ہو تو مجھے نیند کوئی نہیں آتی، تو نے تو یتیموں مسکینوں کی رکھی ہوئی ہے، تجھے کیسے آئے گی؟ جیتے جاگتے آدمی کی امانت میرے پاس ہو تو میں کہتا ہوں یہ چھین نہ جائے، تو نے تو لوٹ مار کی رکھی ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے سورہ لقمان شروع ہوتی ہے۔ حضرت لقمان کے بارے میں بھی لوگوں کا بعض کا قول یہ ہے کہ حضرت لقمان نبی تھے، لیکن صحیح قول مفسرین نے یہی لکھا ہے کہ وہ نبی نہیں تھے، وہ اللہ کے ایک نیک بندے تھے، اللہ کے ولی تھے، ایک بڑے دانا آدمی تھے، بڑے عقل مند آدمی تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بڑا نوازا تھا، بڑی حکمت والے تھے، بڑے سمجھدار تھے۔ آپ اندازہ کریں کہ اللہ نے ولیوں کا کتنا ذکر فرمایا قرآن مجید کے اندر۔ سورہ لقمان ایک ولی کے نام پہ، حضرت سکندر ذوالقرنین اللہ کے، مولا علی کا قول میں نے عرض کیا تھا کہ وہ بھی اللہ کے ولی ہیں، جناب مریم بھی اللہ کی ولیہ ہیں۔ تو ان سب لوگوں کے ناموں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیات کو رکھا ہے۔
تو سورہ لقمان ہے، اس میں حضرت لقمان نے جو اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی ان کا بھی ذکر ہے، اور بھی کئی چیزوں کا ذکر ہے، لیکن اس کا جو اہم مضمون ہے وہ یہی ہے کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی۔ ایک بات سمجھ لینا، بڑی دنیا نصیحت کرتی ہے، لیکن جو باپ شفقت کے ساتھ گود میں بٹھا کے نصیحت کرتا ہے اس کا بڑا ہی مزہ آتا ہے۔ ہم بھی نصیحتیں کرتے ہیں گھر میں، پر کسی سے جھگڑا ہو جائے نا باہر، یا دیہڑی صحیح نہ لگے، یا کاروبار پہ چھٹی ہو جائے، تو پھر ہمیں لیکچر یاد آتا ہے، وہ پھر گھر آ کے بڑے بوڑھے وہ سارا لیکچر گھر میں دیتے ہیں، اللہ ماشاء اللہ، وہ میری طرح کسی اور کے ستائے ہوئے، جانے کس عمر میں جائے گی یہ عادت میری، روٹنا اس سے تو اوروں سے الجھتے پھرنا۔ یعنی بات کوئی اور ہے، اور گھر آ کے تم نماز نہیں پڑھتے بچے میرے، اس لیے ساری بے برکتی ہے۔ باپ بیگم صاحبہ آپ چونکہ نماز نہیں پڑھتی، ساری تباہی سی ہوتی ہے، تباہی بچے نماز نہ پڑھیں تو، گھر والی نماز نہ پڑھے تو بے برکتی ہوتی ہے۔ پر اب آپ کا موڈ بن گیا تھا تو آپ نے لیکچر دیا، تو اس طرح تھوڑی بچے نماز پڑھیں گے۔ بچے تو اس طرح نماز پڑھتے ہیں کہ آپ شفقت کی گود میں انہیں بٹھا لیں، پھر ان کا ماتھا چومیں اور کہ پتر تو ایک رکعت پڑھے گا نا تو تیرے باپ کا قد اللہ 1 فٹ بلند کرے گا قیامت میں، عزت کا قد اونچا ہوگا، عزت کا۔ اس طرح جب کوئی نصیحت کرتا ہے نا اپنے بچے کو، اس طرح جب کوئی نصیحت کرتا ہے تو باتیں رہ جاتی ہیں، طبیعت میں رہ جاتی ہیں، مزاج میں۔ تو یاد رکھیں کہ ماں باپ نصیحت کریں، ضرور کریں، جتنی ماں باپ کی نصیحت اثر کرتی ہے بار والوں کی نہیں کرتی۔ اور بچوں سے میری گزارش ہے کہ ماں باپ کی نصیحت سنیں۔ بار والے نا، بار والے تو آپ کو نصیحت کریں گے، کہہ کے گزر جائیں گے۔ باپ نصیحت نہیں کرتا، باپ تو آپ سے اپنا درد دل بیان کرتا ہے، اور اتنی تڑپ کسی میں نہیں ہوتی کہ آپ بچ جائیں جتنی آپ کے ماں باپ میں ہوتی۔ ان کی دھیان لگا کے بات سنیں، ان کی طرف توجہ کریں۔ کسی نے بادشاہ سے کہا تھا کہ مزہ کب آیا تمہیں، تم بڑے بادشاہ رہے، بڑے خزانوں کے، مزہ کب آیا؟ کہنے لگا مزہ تب آیا کہ جب میں پہلے کل کسی زمانے میں، بعد میں وزیر اعظم بنا، جب میں نوکری کرتا تھا تو میں پیسے لا کے اپنی اماں کو دیتا تھا، تو پھر میں سویرے جب اماں سے کہتا تھا نا مدرہ کرایہ دینا، تو کہتے تھے کہ وہ خزانے کا مالک ہونے کا اتنا مزہ نہیں آیا جتنا اماں وہ اپنی گتھلی سے پیسے نکالتی تھی اور پھر 2-3 دفعہ چیک کرتی تھی کہ نوٹ ساتھ جڑا ہوا تو نہیں، پھر وہ دیتی تھی۔ تو کہتے ہیں کہ میرے ابا جی پاس کھڑے ہوتے تھے تو وہ کہتے تھے نہ ایڈا دھیان کر دے، منڈے نو دیر پہ ہی ہوندی ہے۔ تو اماں کہتی تھی نہیں، میرے پتر دی محنت دی کمائی ہے، اس کی مشقت کی کمائی ہے، میں ساتھ۔ تو یہ بادشاہی ہے اگر آپ کے پاس ماں باپ ہے، یہ آپ کے پاس حسن ہے، یہ وقار ہے۔ ان کے پاس بیٹھیں، ابا ان پڑھ بھی ہو نا، باپ ان پڑھ بھی ہو تو یونیورسٹی کا درجہ رکھتا ہے۔ آج تک کسی کائنات میں نہ آکسفورڈ نے ایسا کوئی نصاب بنایا ہے، نہ پنجاب یونیورسٹی نے، نہ کراچی یونیورسٹی نے، جو نصاب اللہ ماں کی ممتا کو دے کے دنیا میں بھیجتا ہے۔ وہ بنا ہی نہیں نصاب کہیں۔ کان لگا کے نصیحت سنو ماں باپ کی، وہ کیا کہتے ہیں۔ تو حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں۔ پہلی بات انہوں نے یہ کی کہ بیٹا کبھی شرک نہ کرنا، اور دوسری بات یہ کی اپنے بیٹے کو کہ اللہ اور ماں باپ کا شکر گزار ہونا۔ پھر فرمایا والدین کے ساتھ نیکی کا برتاؤ کرنا۔ اس مقام پر پھر قرآن نے اولاد کے لیے ماں باپ کی مشقتوں کا ذکر بھی فرمایا، اور یہ بھی فرمایا کہ اگر خدا نخواستہ کسی کے ماں باپ مشرک ہوں تو ان کے دباؤ میں شرک میں مبتلا نہ ہو، لیکن اس کے باوجود دنیاوی امور میں ماں باپ کے ساتھ بدستور نیکی کا برتاؤ کرے۔ اور پھر فرمایا پابندی سے نماز قائم کرنا۔ پھر فرمایا نیکی کا حکم دینا اور برائی سے، بیٹا نیکی کا صحیح بات کریں اپنے دل سے۔ کبھی ہم نے بچوں کو کہا ہے کہ نیکی کا حکم دینا، بیٹے اچھا سا کاروبار کر، کوئی تگڑے سے پیسے کم، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے، یہ باپ کہہ رہا ہے اپنے بیٹے کو، بیٹا یہ تو نے ڈیوٹی کرنی ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ پابندی سے نماز قائم کرنا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا، لوگوں کے ساتھ تکبر سے پیش نہ آنا، زمین پہ اکڑ کے نہیں بلکہ عاجزی کے ساتھ چلنا۔ لیکن اگر ابا جی اپنے بچے کو بتائیں تو انہوں نے بال نہ کھیڑتا تھا پیالہ تو جٹا نہ منڈا ہے، اللہ ماشاء اللہ، اگر ابا جی یہ سبق پڑھائیں تو تکبر کا درس آیا کہ یہاں عاجزی کا درس آیا؟ اس کو کہنا چاہیے تھا بیٹا یہ تو اللہ کی تقسیم ہے، پر مخلوق ساری رب کی ہے۔ کہا بیٹے کبھی تکبر نہ کرنا، چال اور گفتار میں تواضع اختیار کرنا۔ یہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت اس میں کہیں فرمایا کہ ذرا دھیان سے رزق کمانا، کہا کہیں توجہ سے افسر بن جانا، یہ کہا ہے۔ بچہ انسان بن جائے نا تو ساری افسریاں اس کے قدموں میں آ جاتی ہیں، اور اگر وہ انسان نہ بنے تو پھر وہ افسر بھی بن جائے تو لوگ تکلیف میں ہوتے ہیں، مزدور بھی ہو تو لوگ تکلیف میں ہوتے ہیں، اس کے بیوی بچے بھی۔ اللہ کرے کہ ہم انہیں انسان بنانے میں کامیاب ہو جائیں۔ تھوڑا اور مختصر کرتا ہوں، آگے سورہ سجدہ شروع ہو جاتی ہے۔
اس کی آیت نمبر 7 سے انسان کی مٹی سے پیدائش اور نسل انسانی کے لیے جوہر حیات، نفع، روح، کان، آنکھ اور دل جیسی نعمتوں کا اللہ نے ذکر فرمایا۔ پھر آیت نمبر 15 میں فرمایا کہ ہماری آیات پر ایمان وہ لوگ لاتے ہیں جب ان آیات کے ذریعے انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو اپنے رب کی تسبیح اور حمد کرتے ہیں، سجدے میں گر جاتے ہیں، تکبر نہیں کرتے۔ ان کے پہلو عبادت الہی میں مشغولیت کی وجہ سے بستروں سے دور رہتے، وہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں اور اس کی رحمت کا یقین رکھتے ہوئے اسے پکارتے۔ پھر آیت نمبر 18 میں اللہ کریم نے فرمایا کہ مومن اور فاسق برابر نہیں ہو سکتے، مومن اور فاسق کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ باعمل مومنین کے لیے جنت کی صورت میں اللہ نے مہمانی تیار کی ہے، جبکہ فاسقوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ پھر آگے سورہ احزاب شروع ہوتی ہے۔ سورہ احزاب، اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے کسی انسان کے پہلو میں 2 دل نہیں بنائے۔ دل ایک ہے، آنکھیں کتنی ہیں، کان کتنے، پیر کتنے، 2، ہونٹ کتنے، لیکن اللہ فرماتے ہیں دل میں نے، یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک دل میں تم مجھے رکھ لو، ایک میں میرے دشمن کو رکھ لو۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک دل میں اسلام ہو، دوسرے میں کفر ہو۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک دل میں میرا محبوب ہو اور دوسرے میں تم نے کسی دنیا دار کو بٹھایا ہو۔ دل ایک ہے تو محبوب بھی ایک ہی ہونا چاہیے۔ وہ الگ بات ہے کہ کبھی کبھی کسی شاعر نے یہ شکوہ کیا ہے، وہ بھی شکوہ نہیں، اس نے اپنی بات کی، ہم اپنے لفظوں میں لیتے ہیں نا۔ یوں سمجھ لیں کہ کسی نے کہا کہ میں حضور سے محبت کرتا تھا تو مجھے تڑپ لگ گئی تو تڑپ کا مزہ بڑا آیا۔ اعلیٰ حضرت نے بھی کہا ہے نا، عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ تو وہ شاعر کہتا ہے کہ اتنا میں تڑپا ہوں اپنے محبوب کے لیے تو تڑپ کا بھی ایک مزہ ہے۔ تو کہتا ہے وہ مزہ دیا ہے تڑپ نے کہ میری آرزو ہے یا رب، میرے دونوں پہلوؤں میں دل بے قرار ہوتا، میرے دونوں پہلوؤں میں دل بے قرار ہوتا۔ اللہ کریم ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دل ایک ہے تو محبت بھی ایک ہی ہونی چاہیے۔ اسی آیت میں فرمایا کہ منہ بولے بیٹے وہ حقیقی بیٹے کے حکم میں نہیں ہوتے۔ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت زید بن حارثہ کی پرورش کی تھی تو کچھ لوگوں نے زید بن محمد کہنا شروع کر دیا۔ فرمایا نام بھائی زید بن حارثہ ہی کہو، زید بن محمد نہیں کہہ سکتے۔ تو منہ بولا بیٹا حقیقی وارث نہیں ہوتا، یہ اللہ نے قانون بنا دیا ہے۔ تو اس لیے یہ جو بچہ آپ اڈاپٹ کرتے ہیں، لیتے ہیں، تو اس کی ولدیت اصل لکھوایا کریں، اپنی نہ لکھوایا کریں۔ ہاں اگر آپ نے جائیداد میں سے اپنی مرضی سے کچھ ہے دینی ہے تو زندگی میں دے دیں، لیکن شریعت کہتی ہے کہ اس کے نام کے ساتھ اس کے اصل باپ کا انعام۔ پھر آیت نمبر 6 میں فرمایا نبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، فرمایا یہ نبی مومنوں کے ان کی جانوں سے بھی زیادہ مالک ہے۔ اور ایک اولا کا معنی اقرب کیا گیا کہ نبی پاک مومنوں سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ جان کتنی قریب ہوتی ہے کسی کو پتہ ہے؟ کسی سائنسدان کا قول، کسی ڈاکٹر کا، تو جو سائنس آج تک یہ نہیں بتا سکی کہ جان کتنی قریب ہے، وہ اس کا پتہ کیسے بتائے گی جو جان سے بھی زیادہ قریب ہے؟ فرمایا محبوب جانوں سے بھی تمہارے زیادہ قریب ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی فرمایا کہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج ہیں وہ مومنوں کی مائیں ہیں۔ آیت نمبر 7 میں انبیاء کرام کے فرائض رسالت کے متعلق لیے گئے وعدے کا ذکر ہے۔ پھر آیت نمبر 8 سے غزوہ خندق، جس کو غزوہ احزاب قرآن مجید نے کہا، اس غزوے کا بھی ذکر ہے۔ غالباً آیت نمبر 8 سے لے کر کوئی 20 آیت تک اس غزوے کا مختلف انداز میں سورہ احزاب کے اندر اللہ کریم نے 21ویں پارے میں ذکر فرمایا۔ کچھ یہودی بڑی بدعہدی کرتے تھے تو حضور نے انہیں وہاں سے نکال دیا تو وہ خیبر میں جا کے آباد ہو گئے۔ انہوں نے شرارت کی، مکے گئے اور مکے والوں کو تیار کیا کہ اس وقت بدر میں تم مسلمان تم سے جیت گئے تھے تو دیکھا نہیں تم نے احد میں، پھر تم جیت گئے معاذ اللہ، تو آؤ حملہ کرو ہم تمہاری مدد کریں گے۔ ابو سفیان کو تیار کیا اور کئی لوگوں کو تیار کیا، اور پھر بنو غطفان ایک قبیلہ تھا اس کو بھی ساتھ ملایا، کچھ اور قبیلوں کو ساتھ ملایا، تو تقریباً 10-12 ہزار کا لشکر لے کر انہوں نے مدینے پہ حملہ کیا، تیاری کی۔ نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کو مشورے کے لیے بلایا، بھائی خبر ملی ہے وہ تو آ رہے ہیں 10,000 کا لشکر لے کے، کیا کرنا ہے؟ سارے لوگ میٹنگ میں بیٹھے تو حضرت سلمان فارسی نے مشورہ دیا، عرض کی حضور ہمارے علاقوں کے اندر جب اس طرح کا ماحول ہوتا تھا تو خندق کھودی جاتی، ایک چوڑی خندق جس کو دشمن پھلانگ نہ سکے، اس میں آگ جلائی جاتی، گھوڑا کتنی کچھ چھلانگ لگا لے گا۔ مدینے کے 3 طرف ویسے ہی کہیں باغات ہیں، کہیں بڑی آبادی ہے گنجان آباد، کہیں پہاڑ ہیں، تو جو حصہ خالی ہے جہاں سے خطرہ ہے وہاں خندق کھود دیتے ہیں۔ نبی کریم نے فرمایا تمہاری بات مجھے بڑی پسند آئی ہے۔ آج کل بھی ویسے بڑے چھوٹوں سے مشورہ کرتے ہیں کہ نہیں؟
سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اور چلو میں بھی ایک بات کہہ ہی دیتا ہوں, اگر کئی دفعہ بندہ شاگردوں مریدوں سے مشورہ کر لے تو چوڑ بھی بڑے ہو جاتے ہیں. یہ بھی مسئلہ ہے. آپ مشورہ لے لینا, تو مشورہ تو آج کل ویسے بھی کوئی نہیں دیتا, جو بھی دیتا حکم ہی دیتا ہے. یعنی اگر آپ نے بات مان لی تو ٹھیک ہے, نہ مانی تو بندہ ناراض ہے. تو میں کہتا ہوں بھائی آپ نے مشورہ دیا تھا کہ حکم دیا تھا؟ اگر تو حکم دیا تھا تو پھر چلو گستاخی ہو گئی, اگر مشورہ تھا تو مشورہ رکھا بھی جا سکتا ہے اور رد بھی کیا جا. اب بہت کبار صحابہ نے یہ کہا کہ باہر جا کے جنگ لڑیں گے, اندر رہیں گے تو بزدل سمجھیں گے, لیکن حضور نے فرمایا نہیں, سلمان فارسی بات ٹھیک کرتا ہے. اب باقی ناراض ہو گئے, واک آؤٹ کر گئے. کسی نے شکوہ کیا بعد میں. مزاج کو سمجھے, اسلام کے مزاج کو سمجھے. میں جمعے میں بھی کہہ رہا تھا ہماری سب سے زیادہ لڑائیاں پتہ کیا ہیں, انہاں میں نے پوچھیا ہی نہیں. اس سب سے بڑی لمبی چوڑی لڑائی اس کا نام ہے نانا جی بگڑ گئے, دادا جی بگڑ گئے, ابا جی بگڑ گئے. اور موٹی بات کیا ہے, انہاں سانو پوچھا نہیں, مرضی کر لی. یہ سب سے بڑی, آپ ٹٹول کے لیں پیچھے سے تو یہ جملہ برآمد ہو جاتا ہے. اب اس کا کیا حل کیا جائے, اور اس کی توبہ بھی کوئی نہیں, اللہ معاف کرے. یعنی معافی بھی نہیں ملتی اس فکرے کی. تو حضرت سلمان فارسی کے کہنے پر حضور نے نا خندق کھودنے کا ارادہ فرمایا. 40 گز خندق کھودیں گے, 10 بندے مل کے. 10 آدمیوں کو کہا 40 گز خندق کھودنی ہے, اور یہ 5 گز گہری ہونی چاہیے. اب خندق کھودنے لگے, اور اتنی زیادہ قحط کا زمانہ تھا کہ صحابہ نے پیٹ پہ پتھر باندھ کے خندق کھودی. اور وہ بڑی مشہور روایت ہے کہ ایک چٹان نہیں ٹوٹتی تھی تو نبی پاک نے پھر آگ کے 3 ضربیں لگائیں, اور ہر دفعہ فرمایا لو بھئی ملک شام کی کنجیاں بھی اللہ نے مجھے دے دی ہیں, یمن کی بھی دے دی ہیں, ایران کی بھی دے دی ہیں. اب وہ خندق کھود لی, کافر آ گئے 10-12 ہزار کا لشکر لے کے. ان کا تو خیال تھا کہ نہ کوئی تیاری نہ پروگرام, اور اتنے تو بندے نہیں مدینے میں, 10,000 آدمی کہاں سے آئے گا مقابلہ کرنے. لیکن جب خندق دیکھی تو حیران ہو گئے. اب خندق کے اس پار انہوں نے خیمے لگا لیے, اس پار مسلمان تھے. ایک جگہ سے تھوڑی سی خندق جو تھی وہ کم چوڑی تھی, تو وہاں سے عمر بن عبد ود بہت بڑا پہلوان تھا, بہت بڑا. یہ جنگ بدر میں زخمی ہوا تھا تو بھاگ گیا تھا. اس نے قسم اٹھائی تھی کہ اتنی دیر تک سر میں تیل نہیں لگاؤں گا, اتنی دیر معاذ اللہ مسلمانوں سے بدلہ نہیں لے لوں گا. تو یہ آیا اس دن, جب میدان کے اندر آیا نا, چھلانگ لگائی گھوڑے کو اس نے کسی طریقے سے, تو گھوڑا اس کا ایک جگہ سے کم چوڑی تھی وہاں سے کراس کر گیا, اٹھا. اور اس کے بارے میں مشہور تھا کہ 1000 آدمی کا مقابلہ کرتا ہے. گھوڑے کی چھلانگ لگائی, گرا, گھوڑا بھی گرا, یہ بھی گرا, پھر اٹھا. اٹھ کے کہنے لگا ہے کوئی میرے مقابلے میں تو سامنے آئے. اس نے پہلا اعلان کیا تو مولا علی شیر خدا اٹھ کے کھڑے ہو گئے, اٹھ کے کھڑے ہو گئے. فرمایا میں کرتا ہوں. حضور نے فرمایا علی ٹھہر جائیے, عمر بن عبد ود ہے, 1000 کے مقابلے میں لڑتا ہے. عرض کی حضور میں بھی تو اسد اللہ ہوں نا, لڑتا ہے تو پھر کیا ہوا, دیواریں ہلتی رہتی ہیں اور در کانپ جاتا ہے. علی کا نام سن کے اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے, مجھے جانے دیں. جب تیسری دفعہ وہ پکارا تو حضرت علی کہنے لگے حضور بس کریں, آپ تو حد ہو گئی, میں ضرور جاؤں گا. حضور نے اپنے دست مبارک سے ذوالفقار حیدری عطا فرمایا. حضرت مولا علی شیر خدا یوں نکلے وہاں سے کہ جیسے شیر کچھار سے نکلتا ہے. اور جب آئے نا سامنے تو کہنے لگا تیرا کیا نام ہے؟ آپ فرمانے لگے علی ابن ابی طالب ابن عبد المطلب, یہ میرا نام ہے. کہنے لگا میں نہیں تجھ سے لڑتا, تیرا باپ میرے باپ کا دوست تھا. حضرت علی فرمانے لگے بہانے نہ کر, علی کا نام سن کے بہانے کرتا ہے, تیرا باپ میرے باپ کا دوست تھا, اس کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا میرا دوست بھائی وہی ہے جو محمد عربی کا دوست ہے, میدان میں آ مقابلہ کر. اس کو بات سن کے اتنا غصہ آیا, کہنے لگا پھر تم لڑو گے؟ حضرت علی فرمانے لگے سنا ہے تو 2 باتوں میں سے ایک قبول کر لیا کرتا ہے, کیونکہ میں نے بھی پہلوانوں کی ساری باتیں سنی ہیں. تو کہنے لگا وہ کیا؟ حضرت علی فرمانے لگے سنا ہے تو 2 میں سے ایک قبول کر لیتا ہے. فرمایا ہاں. کہنے لگے پھر 2 ہی باتیں ہیں, یا اسلام قبول کر لے یا میدان میں آ جا, ایک رکھ لے. کہنے لگا وہ تو نہیں میں قبول کرتا. تو حضرت علی فرمانے لگے پھر ڈر نہ, سامنے آ. اس نے بڑی زور سے حملہ کیا حضرت علی پہ, بڑی زور سے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر اقدس پر زخم بھی آیا, میں پوری بات عرض کروں گا, اور ساری زندگی اس کا نشان مبارک سر پہ رہا, ساری زندگی. تو جب اس نے حملہ کر لیا تو پھر حضرت علی نے بغیر بتائے حملہ نہیں کیا. فرمانے لگے بھئی تیری باری ختم ہو گئی یا میری باری ہے؟ اور ذرا سنبھل کے رہنا, علی آنے لگا ہے. میں پشت پہ وار نہیں کرتا, میں بتا کے آیا کرتا ہوں. انا اسد اللہ و رسول, میں اللہ کا بھی شیر ہوں, رسول اللہ کا بھی شیر ہوں. فرمایا ذرا تیاری کر لے. حضرت علی نے ایک ہی ضرب لگائی, ایک ہی. تو صحابہ کرام فرماتے ہیں جب دونوں گتھم گتھا ہوئے تو ریت اتنی اڑی کہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا. فرماتے ہیں لوگ آنکھیں کھول کے دیکھ رہے تھے, اور جب ریت چھٹی نا تو کہتے ہیں وہ زمین پہ پڑا تھا, اس کے 2 ٹکڑے تھے, اور علی شیر خدا اس کی چھاتی پہ کھڑے تھے.
میرے رسول کریم نے فرمایا اس وقت، فرمایا خندق کے دن علی کی ایک ضرب ساری کائنات کی نفلی عبادتوں سے بہتر ہے، ساری دنیا کی نفلی عبادتوں سے مولا علی کی وہ ضرب بہتر ہے۔ ایک مہینے تک کافروں نے وہاں خیمے لگائے رکھے۔ ایک دفعہ حضرت علی نے ایک بندہ کاٹا، پھر دوبارہ جرت کوئی نہیں کی کسی نے آگے آنے کی، نہ کسی نے بتایا کہ وہاں سے ہے رستہ نکل جاؤ، کوئی آیا نہیں۔ پھر اللہ نے فضل فرمایا، جس کا یہاں اللہ نے آیت نمبر 8 سے آگے ذکر فرمایا، یہاں پھر اللہ نے فضل فرمایا۔ ان کے خیمے لگے تھے، ٹھنڈ بڑی تھی تو رب کریم نے ہوا بھیجی، ٹھنڈی ہوائیں چلی، آندھیاں آئیں، خیمے اکھڑ گئے، جانور ان کے رسے توڑا کے بھاگ گئے۔ ابو سفیان کہنے لگا بھئی بات یہ ہے کہ مہینہ ہو گیا ہمیں یہاں، نہ وہ ہمارے قابو آئے، نہ کوئی بات مسئلے کا حل ہوا، اب یہ جو طوفان ہے نا اس میں تو نہیں رہ سکتا، تم نے رہنا تو رہو۔ اس نے سب سے پہلے وہ بیٹھا اونٹ پر، اور روایت میں کتنی تیزی سے بیٹھا کہ اس کے اونٹ کا پاؤں بدا تھا، اسے یہ بھی یاد نہ رہا، اونٹ کو اٹھاتا ہے تو اٹھتا نہیں۔ تو کسی نے کہا سردار تجھے تو بھاگنے کی اتنی جلدی ہے کہ تم نے اونٹ کا پیر بھی نہیں کھولا، رسی تلوار سے کاٹی، جب وہ بھاگا تو سارے پیچھے بھاگ گئے۔ میرے حبیب فرمانے لگے دیکھو رب کریم نے ہمیں بغیر جنگ کے ہی فتح عطا فرما دی۔ اس ساری جنگ کے احوال اس پارے کے اندر رب کریم نے بیان فرمائے، اس کو جنگ احزاب بھی کہتے ہیں اور جنگ خندق بھی کہتے ہیں۔ پھر آیت نمبر 21 میں فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، فرمایا بے شک تمہارے لیے نبی پاک کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، تمہیں دائیں بائیں جانے کی ضرورت ہی کوئی نہیں، جدھر جدھر حضور جاتے ہیں پیچھے پیچھے جاؤ، یہ رستہ تمہیں رب کریم کی بارگاہ ناز کے قریب کر دے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 26 میں جو بنو قریظہ ہیں ان کی بد عہدی کو بیان کیا، ان کے محاصرے کو، اور پھر ان کے قلعوں سے اترنے کو، ان کے قتل کرنے کو، قیدی بنا لینے کو، ان کی زمینوں مکانوں مال و متاع کے مسلمانوں کے وارث بنانے کا بیان ہے۔ اور اس پارے کے آخر میں اللہ کریم نے ایک بات کو اور بیان کیا، امہات المومنین ازواج مطہرات کو دعوت دی گئی کہ آپ دنیا کی زندگی کی زینت آپ کو چاہیے، آپ اسے اختیار کرنا چاہیں تو اس کی بھی اجازت ہے، اللہ نے اجازت دے دی، اور اگر اللہ اور اس کے رسول اور آخرت آپ کو مطلوب ہے تو پھر اللہ یقین دلاتا ہے کہ آپ کو وہ چیز نصیب ہو جائے گی۔ اصل میں نا یہ بھی تھوڑا سا پس منظر ہے، اس پر بھی لوگ عرضہ سرائی کرتے ہیں، تو میرا خیال ہے اس کو بھی ذرا کھول دوں تھوڑا سا۔ ایک زمانہ تو وہ تھا جب غربت تھی، پھر اللہ نے مال دیا، بنو قریظہ بنو نذیر بڑے بڑے علاقے فتح ہوئے، مال آیا تو باقی لوگوں میں بال بٹتا تھا، تو جو صحابہ کل غریب تھے مال غنیمت کی وجہ سے امیر ہو گئے، ان کی بیویاں بڑے بڑے اچھے لباس پہنتی، کھانا کھاتی، سارا کچھ ہوتا۔ تو ازواج مطہرات نے ایک دن نبی کریم کی بارگاہ میں یہ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک تو حالات اور تھے تو ہم بھی خاموش تھیں، اب تو اللہ کا فضل ہے، لیکن آپ کے پاس جو آتا ہے آپ بانٹ دیتے ہیں، اگر کچھ نہ کچھ ہمیں میسر آ جائے۔ میرے رسول کریم علیہ السلام نے اس بات کو پسند نہیں کیا، حضور ناراض ہو کے چلے گئے۔ پھر رب کریم نے یہ آیات نازل فرمائیں، فرمایا تمہیں دنیا کی زینت چاہیے یا تمہیں اللہ کا رسول چاہیے؟ تو بیک زبان تمام ازواج نے کہا، بیک زبان ساری ماؤں نے کہا ہمیں نہیں دنیا چاہیے، ہمیں تو مصطفیٰ کریم کا قرب چاہیے۔ سب نے کہا کہ ہمیں تو نبی پاک کا قرب چاہیے، ہم اسی طرح رہیں گی، کھدر کا لباس پہن لیں گی، ایک وقت روٹی کھا لیں گی، پر رہنا رسول اللہ کے ساتھ ہے، رہنا نبی کریم کے ساتھ ہے۔ ایک اعلان یہ بھی ہے کہ آج سے نہ کوشش کریں رات کو کچھ دیر بیدار رہنے کی، کچھ وقت، اور رات کا آخری حصہ ہو جائے تو بڑا ہی اچھا ہے، اور ساری رات ہو جائے تو پھر تو بہت اچھا ہے۔ یہ 10 راتیں رسول کریم نے بیدار رہ کے گزاری ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔